بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام حضرات، پیارے پیارے بچے، اور اس ہال میں جلسہ گاہ میں تشریف لانے والی میری مقدس اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام بزرگ حضرات، میں جس عنوان پر بولنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو۔ تو اس موضوع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ پہ، اخلاق فاضلہ پر گفتگو ہوگی اور اس کے کچھ روشن پہلوؤں پر گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سن کر آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے آپ حضرات و خواتین کے سامنے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس آدمی کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر بکثرت کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان جب مسلمانوں میں مفقود ہو گئیں
تو سیرت طیبہ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ جو لوگ اہل دین ہیں وہ اپنے مشائخ اور اپنے مسالک کو رول ماڈل بنا کر آگے چل رہے ہیں، ان کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر مانتے ہیں۔ اور جو لوگ سیاست داں ہیں وہ لوگ مغرب کے لوگوں کو اپنا لیڈر اور اپنا پیشوا مان رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے پیارے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے ہمیں اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ مکہ کے بعض پتھر سلام کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے ہی آپ کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو سب سے بہترین انداز میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3 ہے وہ۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک چیز اہم آپ کے سامنے میں بتاؤں۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ اخلاق کے 60 کے قریب شاخیں ہیں، 60، جس میں اچھے اخلاق 30 کے قریب ہیں اور برے اخلاق 30 کے قریب ہیں۔ تو اخلاق کا موضوع بہت وسیع ہے اور بہت طول طویل ہے، بہت کشادہ ہے۔ اچھے اخلاق یعنی فضائل، بری عادتیں یعنی رذائل، اور پھر اچھے اخلاق میں آپ دیکھیں گے سب سے ایک نمبر پر سچائی ہے، سچائی، سچ بولنا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث میں بیان فرماتی ہیں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، وہاں حضرت جبریل امی اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ 5 آیتیں نازل کی گئیں۔ آپ گھبرائے گھر آئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں، وہ بیان فرماتی، ان سے بولے زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ ڈر اور خوف اتنا تھا کہ آپ کے کاندھے، آپ کے موڈھے ہل رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ایسا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، مجھے موت کا ڈر لگ رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے چادر اڑا دو۔ ڈھارس بدھانے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، تسلی دینے کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سنہرے الفاظ کہے تھے، آپ کے اخلاق عالیہ پر اتنی زبردست دلیل ہے، بیوی سے بہتر شوہر کو کون جان سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ایسے بے وقت موت دے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر آپ اخلاق عالیہ کے مالک ہیں، آپ کردار کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر 5 خوبیوں کا ذکر کیا، انک لتصل الرحمہ، آپ کنبہ پرور ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں، مفلسوں اور غریبوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مشکل حالات میں کنبہ قبیلہ خاندان کا نہیں، امر حق کا، سچائی کا آپ ساتھ دیتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے اندر ایک واضح اشارہ موجود ہے، ایک اجمال ہے اس کے اندر کہ یہ اخلاق کے اندر بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں، مہمانوں کے مہمان نوازی کرنا، غریبوں مسکینوں محتاجوں کے لیے کام کرنا، ان کا ساتھ دینا، رشتہ داروں سے ملنا ملانا۔ اور اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی یونیورسٹی، کسی کالج اور کسی مدرسہ کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، یہ ان کے دل کی آواز تھی، یہ دل کی آواز زبان پر آئی تھی، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ آگے چل کر کے کیا معاملہ ہونے والا ہے، اسی لیے ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس میں لے گئی تھی کہ ذرا سنیے گفتگو، ہے نا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اخلاق پر
جو دلیل پیش کی ان کے دل کی آواز تھی. اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. آپ اخلاق کی میں جو ایک نمبر پہ جو چیز ہے نا، سچائی. یہ صدق انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کا اپوزٹ جھوٹ ہے. جھوٹ. سچائی یہ دلوں میں، زبان پہ اور ہاتھوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. اگر سچائی صرف دل میں ہو، زبان پہ نہ ہو، تو وہ مکمل سچائی نہیں ہے. صدق قلبی ہونی چاہیے، صدق لسانی. جو دل میں ہو وہی زبان پر ہونی چاہیے، اور جو زبان پر ہو وہی ہمارے ہاتھوں سے، پیروں سے ظاہر ہونا چاہیے. مگر دلوں میں آگ، لبوں پر گلاب رکھتے ہیں. دلوں میں آگ، لبوں پر گلاب رکھتے ہیں. سب اپنے چہروں پر دوہری نقاب رکھتے ہیں. منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. یہ منافقین اپنے دل سے وہ باتیں کہتے ہیں، یہ منافقین اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی. یقولون صرف زبان سے کہتے ہیں، زبانی ان کے دعوے ہوا کرتے ہیں. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ دنیا کے سامنے اخلاق کو پیش کیا، اور سچائی کے سب سے علمبردار تھے. آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے. حجر اسود کا جب جھگڑا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد الحرام میں آئے فجر کے وقت، صبح کے وقت، ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے. پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے، اور جب لوگوں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو کہا صادق و امین آ گئے، صادق و امین آ گئے، ہم آپ کے فیصلے سے راضی ہیں. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، اور آیت کریمہ اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. دعوت اسلامی کا آغاز اپنے گھر سے کیجئے. صفا پہاڑی پر چڑھے اور آواز لگائے. بنی فہر، عدی اور قریش کے تمام قبیلوں اور خاندانوں کا نام لے لے کر کے بلایا. ابو لہب بھی وہیں آیا. بڑے بڑے لوگ وہاں جمع ہو گئے. صفا پہاڑی پر چڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک بڑا لشکر چھپا ہوا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ ان سب لوگوں نے بیک زبان کہا تھا واللہ ما جربنا علیک الا صدقا، اللہ کی قسم ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا ہے سچائی میں ہمیشہ کھرا پایا ہے. آپ سچائی کے، صدق کے علم بردار ہیں. کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. اسی لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر آپ جھوٹ بولیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. مگر ابو لہب بدبخت وہاں تھا. اس نے کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے لیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، بربادی ہو، تم نے ہم سب لوگوں کو اسی لیے جمع کیا ہے. گویا کہ اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو صدق اور سچائی یہ بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عالم بردار تھے. اس سچائی کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا. تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. بخاری شریف کی ہی روایت ہے، حدیث کا نمبر 7 ہے. ابو سفیان بن حرب بن امیہ یہ مکہ کے سردار تھے. قریش کا قافلہ بزنس کے لیے ملک شام گیا. ملک شام کے اندر ان کا قافلہ ٹھہرا، اور مہینہ مہینہ ٹھہر کے مال بیچ کر کے واپس آیا کرتے تھے. ان دنوں عیسائیوں کا بادشاہ تھا قیصر روم، شاہ قسطنطنیہ، جس کا نام حدیث میں ہرقل بیان کیا گیا، ہرقل. اور اس کا وہ پایہ سلطنت تھا قسطنطنیہ، یعنی صدر تھا، صدر مقام. اس کا قبلہ اور مرکز عیسائیوں کا. اس نے سن رکھا تھا کہ کوئی نبی مکے میں جلوہ گر ہوا ہے. اس بات کی تحقیق کے لیے، نبوت کا پتہ لگانے کے لیے ایک آدمی بھیجا کہ مکہ سے ایک وفد آیا ہوا ہے، ان کو بلواؤ. اور اپنے دربار میں ایک بہت بڑا پروگرام منعقد کیا، جس میں اس نے رؤساء کو، عمراء کو، منسٹر کو، فنسٹر کو، سب کو جمع کر لیا. اور جمع کرنے کے بعد ان لوگوں کو جب بلوایا تو کہا کہ بتاؤ
کہ جو شخص نبوت کا دعوے دار ہے مکے کے اندر، اس کا سب سے قریبی شخص کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ کہا قریب آ جاؤ۔ اور بادشاہ کتنے ذہین ہوا کرتے ہیں، بادشاہ نے کہا کہ ابو سفیان تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ، اور ابو سفیان کے پیچھے وہ لوگ بیٹھیں گے جو اس کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، اس کے ساتھی لوگ۔ میں بیک وقت ابو سفیان کو دیکھوں گا اور پیچھے ان لوگوں کو دیکھوں گا، لیکن ابو سفیان صرف مجھے دیکھیں گے۔ اور لوگوں سے کہا پیچھے والوں سے کہ اگر یہ جھوٹ بولیں تو ہاتھ سے اشارہ کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم بڑی غیرت آئی کہ پیچھے لوگ مجھے جھوٹا نہ قرار دے دیں، ورنہ کچھ نہ کچھ ملا دیتا، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو، شراب میں کچھ ملا دیتا، موقع نہیں لگا۔ تقریباً 10-11 سوالات ہرقل نے کیے تھے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ وہ پیغمبر تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ حکم دیتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور شرک کی جو باتیں تمہارے باپ دادا کہا کرتے تھے چھوڑ دو اس کو۔ توحید کو اپنا لو، شرک کو چھوڑ دو، آبا و اجداد کی تقلید کو بھی چھوڑ دو۔ ابھی لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھئی ہمارے باپ دادا، یا ہماری فیملی کا ہے رسم و رواج، ہمارے گھر میں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ پیغمبر کہتے ہیں کہ باپ دادا کی شرکیہ باتوں یا کاموں کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، پھر وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کی تلقین کرتے ہیں، عفاف پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، سارے گناہوں سے بچ کے زندگی گزارو، بالخصوص زناکاری بدکاری سے اپنے دامن کو ملوث نہ ہونے دو۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تو عفاف کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی، اپنے دامن کو گناہوں سے ملوث مت کرنا، پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنا، والصلۃ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کے علم بردار تھے۔ جود و سخا یہ ہے کہ آدمی کے پاس میں مال ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جائے غریبوں مسکینوں محتاجوں کے لیے، اس میں آپ کا کوئی ثانی اور کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت چادر بن کے، اپنے ہاتھوں سے چادر بن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، عورت عرض کرتی ہے کہ حضور یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنی ہے، میں چاہتی ہوں، میری خواہش ہے کہ یہ چادر آپ اپنے جسم اطہر پر ڈال لیں، اسے آپ پہن لیں، اسے آپ زیب تن کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی اور آپ نے وہ چادر لے لی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ چادر مانگ لی، کہا حضور یہ چادر مجھے عطا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر دے دی۔ مجلس سے جب اٹھ گئے، مجلس سے حضور پاک تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے کہا کہ نبی پاک کو چادر کی ضرورت تھی اور تم نے مانگ لی۔ گویا صحابہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ برکت کے واسطے میں نے وہ چادر مانگی ہے، شاید میں مر جاؤں اور یہ چادر میرے لیے کفن کے کام آ جائے۔ میں نے برکت کے لیے اس چادر کو نبی پاک نے اپنے جسم پہ ڈالا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ برکت مجھے مل جائے اور میرے کفن کے کام آ جائے۔ اس میں دو باتوں کا ہے، ایک تو وہ صحابی کی خواہش، دوسری یہ ہے کہ ایک عورت چادر بن کے لے کر آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوران سفر ایک بڑا زبردست واقعہ پیش آیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا آپ کے ساتھ میں، اتنے میں ایک بدو آیا پیچھے سے اور فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدًا،
ایک نجران کی بنی ہوئی ایک چادر ہمارے نبی اوڑھے ہوئے تھے. کہاں کی؟ نجران کہاں ہے؟ یمن میں پڑتا ہے. وہاں کی بنی ہوئی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے, اور وہ چادر ذرا رف تھی, کھردری تھی, بہت سافٹ اور ملائم نہیں تھی جیسا آج کل ملتے ہیں. تو چادر ذرا کھردری تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اوڑھے ہوئے تھے. وہ پیچھے سے آ کر کے چادر کو اس زور سے اس نے گھسیٹا کہ آپ کی گردن مبارک پہ چادر کی رگڑ کا کھینچنے کا نشان پڑ گیا. اللہ اکبر. وقت کا پیغمبر ہے, چاہتے تو جھڑک دیتے, ڈانٹ دیتے, اور اس نے اس حرکت کے بعد, یہ جو حرکت کی اس کے بعد زبانی طور سے دیکھیے کیسے تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ تو عملی طور پہ تھا, چادر گھسیٹی, گردن پہ نشان پڑا, اور اس کے بعد کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو جو مال عطا کیا ہے اس میں سے میرا حصہ لگائیے, قربان جائیے. آپ کا اخلاق کتنا بلند تھا, عظمتوں کی انتہا کو آپ کا اخلاق چھو رہا تھا. آپ نے اس کی پیچھے مڑ کر کے دیکھا, فضحک, پھر مسکرا دیے, مسکرا دیے, گردن پہ نشان پڑ گیا ہے. اور اس کے بعد اب شبد غلط الفاظ میں بات کر رہا ہے, لب و لہجہ اس کا درست نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد تم کو جو مال اللہ نے دیا اس میں سے مجھے بھی دیجئے. مانگنے کا انداز دیکھیے, مسکرا دیے, پیچھے مڑ کر دیکھے, اور اس کے بعد حکم دے دیا کہ بھئی اس کو دے دو, اس کو دے دو. اور اسلام لانے کے واسطے, حدیث میں آتا ہے, اسلام لانے کے واسطے جتنا لوگ سوال کرتے مانگتے وہ دے دیتے ہیں. اور ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ نے لا بول دیا ہو, نو نہیں بولے زندگی بھر کہ نہیں دوں گا, یا آپ جانتے ہی نہیں تھے. وہ بندہ جو اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور مال لے کر کے گیا واپس, وہ اپنی قوم سے کہتا ہے یا قوم اسلموا, اے میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ آپ کو فقر و فاقہ اور کا کوئی اندیشہ ہی نہیں رہتا ہے, کوئی خطرہ ہی نہیں مول لیتے ہیں کہ بھئی مال ختم ہو جائے گا. اور بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تب بھی میں نہیں چاہتا ہوں کہ 3 دن سے زیادہ گزر جائے اور وہ مال میرے پاس میں رہے. ہاں مگر یہ کہ میں مقروض ہو جاؤں, مقروض کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ, نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. اور واقعتاً آگے چل کر کے ایسا ہی ہوا کہ لوگ طائف کے سبھی لوگ مسلمان ہو گئے. جنگ احد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا. صرف اتنا کہا, کیسے وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا ہے, رباعی دانت کو توڑ دیا ہے, کیسے یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آزمائشوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں گزری۔ پیدائش سے پہلے والد گزر گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ گزر گئیں، اور ملک شام تجارت کے لیے گئے تو وہاں عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں سے خطرہ ہے، اس پیغمبر کو بلا کر لے کر چلے جائیے ورنہ یہودی جان سے مار دیں گے۔ اور آگے چل کر کے آپ دیکھیں گے ایسی غریبی کی زندگی، چند پیسوں کی خاطر مکے والوں کی بکریاں چرائیں۔ جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، خفیہ دعوت 3 سال دھیرے دھیرے چپکے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ جب اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوا تو مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا، آپ کو دیوانہ، مجنون، پاگل، ساحر، جادوگر کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، جو سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تمام مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، غلاموں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، دشمنوں، جانی دشمنوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک۔ مگر ایسے پیغمبر کو لوگوں نے اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ 3 سال مکے سے باہر گھاٹی میں رہنے پر مجبور کر دیا، اور گھاٹی کی مصیبت سے جب رہائی ملی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئیں، اور آپ کے چچا ابو طالب جو مرد آہن تھے وہ انتقال کر گئے۔ حضور پاک نے سوچا کہ چلو مکے والے اگر اسلام نہیں لاتے ہیں تو طائف والے شاید کلمہ پڑھ لیں۔ وہاں گئے تو ان اوباش اور بدبختوں نے مارا پیٹا اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، اور آپ صبر کے پہاڑ رہے۔ تھوڑا اور آگے چلیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ جانی دشمن تھے ہمارے نبی کے، گرفتار کر کے لائے گئے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیے گئے، قید کی حالت میں تھے، صرف 3 دن گزرے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور پوچھتے، ثمامہ کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں ان تقتل زاد من وان تنعم علی شاکر، چاہیں تو قتل کر دیں اور چاہیں تو احسان کر دیں، لیکن اگر احسان کریں گے نا، شاکر ہوں میں، شاکر، احسان فراموش نہیں رہوں گا۔ 3 دن کے بعد مسجد نبوی کے ستون سے جو قید میں تھے ان کی رسی جب کھولی گئی، باہر گئے، غسل کر کے آئے، دوبارہ واپس آ گئے، بولے کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ثمامہ بن اسال کہتے ہیں کہ حالت کفر میں آپ سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ چہرہ کسی اور کا نہیں تھا، اور جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے آپ سے حسین چہرہ کسی اور کا نہیں ہے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ 3 دن قید میں ہیں، چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں، اخلاق کا مشاہدہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جانی دشمن مسلمان کیسے ہوا؟ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آتے ہیں، ان کی ماں انس کو لے کر کے حضور کی خدمت میں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا یہ لال آج سے آپ کا خادم بنے گا۔ حضور پاک اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی، آپ نے اف بھی نہیں کہا، ناگواری کا اظہار نہیں کیا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جو کام میں نے کر دیا، جو نہیں کیا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس پر کوئی گرفت نہیں کی۔ معلوم ہے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی انس بن مالک کو، اللہ ان کے مال میں، اولاد میں برکت دے۔ تو مال میں برکت یہ ہے کہ سب کا باغ سال میں 1 بار پھل دیتا تھا، ان کا باغ 2 بار پھل دیتا تھا، اور 120 بچے ہوئے تھے اولاد میں اس قدر۔ اور زید بن حارثہ کا واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ اخلاق کے پہلو بہت وسیع ہیں۔ زید بن حارثہ آزاد عیسائی گھرانے میں، کرسچن گھرانے میں پیدا ہوئے، بکتے بکاتے مکہ پہنچے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حکیم بن حزام نے خرید لیا، بچے کو خرید کر کے پھوپھی کو دے دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کی خدمت میں دے دیا۔ ابھی چند وقت ہی گزرے تھے، 1 آدھ دن، کہ زید بن حارثہ جو غلام تھے اور خرید کر لائے گئے تھے، ہمارے نبی کے گھر میں ہیں۔ باپ کو خبر لگ گئی، باپ آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا حارث سے، جو زید کے والد ہیں، حارث
یہ بچہ آزاد ہے، میں کوئی قیمت وصول نہیں کروں گا، اس بچے سے پوچھ لو، اگر بچہ باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، مکمل آزادی ہے۔ کیا تربیت پائی تھی! چند گھنٹوں میں بچے سے پوچھا، بچے نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تو بڑا نادان ہے، تو غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی کی زندگی پر، باپ بلا رہا ہے اور تو نبی کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہے۔ زید بن حارثہ نے کہا تھا، تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر پوری کائنات بھی مجھے دے دی جائے، میرا باپ ہو، پوری کائنات ہو ایک طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ایک طرف، میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک خوش ہو گئے، کعبہ میں لے گئے اور بولے کہ آج سے یہ میرا غلام نہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی، حدیث ختم ہو گئی، وہ دیہاتی آدمی ایک بدو دیہاتی مسجد میں آیا، پیشاب کرنے لگا، صحابہ لپکے کہ اس کو ماریں گے، کیا بدبختی ہے یہ، اللہ کے گھر میں پیشاب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے بھائیوں، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، آدھا گھنٹے کا مجھے وقت ملا تھا۔ میں آپ سبھی حضرات و خواتین کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، سبھی بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد منتظمین اجلاس، بالخصوص عبدالجلیل صاحب جن کی دعوت پر میں یہاں آیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سبھی حضرات کا شکریہ کہ وہ یہاں تشریف لائے، تمام سامعین کا، تمام سامعات کا، اور جو لوگ بھی اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے جو بھائی بہن جس انداز میں بھی تعاون کیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ آج دنیا کے سامنے اس عظیم پیغمبر کے عظیم کردار کو لاؤ، دنیا کو دکھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ کوئی تانا نہ دے، کوئی تانا نہ دے کہ یہ بہت برے ہوتے ہیں، آپ عمدہ نمونہ پیش کیجئے جیسا اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی بچوں کو بھی نہیں مارا، خادموں کو بھی نہیں مارا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ کوشش کیجیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے والے کو، سننے والے کو، سبھی بھائی بہنوں کو عمدہ اخلاق، اخلاق عالیہ، اخلاق فاضلہ، اخلاق کریمانہ اور فضائل جتنے گڈ ہیبٹس ہیں سب کو اپنا کر کے دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔